مفتی نمبر 1 چینل سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مفتیوں کی دنیا فتووں کے بازار میں مفتی نمبر 1 کے فتوے کو ضرور سنیے۔ مفتی نمبر 1 چینل پر ہم دل سے فتویٰ دیتے ہیں، محبت سے فتویٰ دیتے ہیں۔ جو فتویٰ دل سے محبت سے نہیں دیا جاتا وہ فتویٰ ہمیشہ نمبر 2 ہوگا۔ جیسے ہر وہ کام جو محبت کے بغیر کیا جاتا ہے وہ نمبر 2 ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اکثر شادی بھی جب آپ محبت کے بغیر کرتے ہیں، کسی لالچ کے تحت کرتے ہیں، وہ نمبر 2 شادی ہوتی ہے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں محبت کے بغیر، کسی ذاتی غرض یا ثواب کمانے کی نیت سے، وہ بھی نمبر 2 کام ہوتا ہے۔ نمبر 1 کام صرف وہ ہوتا ہے جو محبت سے ہو۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ بہت اہم ٹاپک، کیا غیر اللہ سے کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ کیا خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کو سے دعا کی جا سکتی ہے یا اس کے ذریعے سے دعا کی جا سکتی ہے؟ بہت اہم ٹاپک ہے۔ اور اگر ہاں یا نہیں، یہ ہم بات کریں گے۔ اور اگر ہاں تو وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا خدا سے براہ راست کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ اور اگر نہیں تو پھر کس کا وسیلہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے؟ حضرت علی کا، حضرت محمد کا، حضرت عیسیٰ کا، یا دوسرے خدا کے بندوں کا؟ کس کا وسیلہ قبول ہوگا؟ یہ آج کا ٹاپک ہے۔ مفتی نمبر 1 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، کہیں مت جائیے۔ اور یہ ایک ٹاپک ہے پرویز صاحب جہاں پر صرف مسلمان علماء ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس پر اختلاف رکھتے ہیں۔ کچھ اس کی فیور میں ہے اور کچھ اس کی مخالفت میں ہے۔ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، مسیحیت میں ایسا نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگ ہیں، آئی بلیو کچھ لوگ اس میں سے تھوڑا سی تحریف کرتے ہیں، مورمنز ہیں جیسے، وہ تھوڑا سا فرق طریقے سے بلیو کرتے ہیں۔ کیتھلکس آلسو بلیو لٹل ڈفرنٹلی، even though they still believe that Jesus is the mediator, but they also add some works of their own as well. لیکن slight different ہے۔ لیکن اسلام میں اس کے اندر بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا وسیلہ دینا چاہیے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم مانگ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، حضور کا وسیلہ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ شرک ہے۔ اور اس میں دونوں طرح کے لوگ اور بڑے ٹاپ کے اسکالرس ہیں جو ٹیک ون سائڈ اینڈ دی ادر اسکالرز دے آلسو بگ اسکالرز دے ٹیک دی ادر سائڈ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کو، ہم کچھ اسلامی اسکالرز ہیں ان کی معرفت سنتے ہیں۔ پرویز صاحب کیا خیال ہے؟ اور یہ بڑے ٹاپ کے اسکالرز ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لیٹس سی واٹ دے سے، اور اس کے بعد پھر بات کو جو ہے ہم آگے بڑھائیں گے۔ لیٹ می برنگ دس اپ اینڈ دین we'll talk۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد پاکستان کے جید علماء میں سے ان کا تعلق ہے، اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ان کی زبانی شروع کرتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، بتوں کی بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے، اور سارا دین جو ہے گڑبڑ سا، اس میں اللہ بھی ہے، آلہہ بھی ہے، سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے۔ There are a few ways of getting to the cure. One is the halal way, the permissible way. Call out to Allah and Allah alone. Call out to Allah and Allah alone. And the other is the haram way. The haram way meaning that a person starts engaging in that which is unacceptable. For example, going to the graves and asking for help, going to the trees and asking for help, going to the dead and all sorts of things, doing that which is unacceptable in the Sharia, perhaps writing little numbers and so on, and believing in these things and superstitious items. May Allah subhanahu wa ta'ala safeguard us. لا الہ الا اللہ، دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی مان، سارے خزانے اللہ کے، عزت اللہ کے پاس، کامیابیاں اللہ کے پاس۔ ہاں
اس کو لینے کا راستہ، خزانوں تک پہنچنے کا راستہ، دنیا کی محبتوں کا راستہ، دنیا کی عزت کا راستہ، دنیا کے عروج کا راستہ، دنیا کے امن کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت تک جانے کا راستہ، اللہ کی رضا لینے کا راستہ، لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو۔ ایک دفعہ مدینے بارش نہ ہوئی، سنو گل ایک جو وقت ہے طبیعت ہے میں سناواں، مدینے دے پورے علاقے چ بارش نہ ہو، کملی والے تو وڈا کون ہے بھائی؟ منبع دعا جس دے ہاتھ چکے اللہ نے رد کیتا ہی نہیں کدے۔ حضور نے تکیا، آپ دے کول ایک ماڑا جا بندہ بڑے میلے جے کپڑے تے گندا رنگ روپ بنیا تے او کھلتا سی دور، آپ نے اس کو بلایا، بسم اللہ سبحان اللہ، بلا کے کھلار کے عرض کر لگے مالک دی بارگاہ، یا اللہ میں اس مسکین دی مسکینی دا واسطہ تیری بارگاہ وچ پانا کہ تو اسانو سیراب فرما، بارش عطا فرما۔ وہ کملی والے تیرے تے اپنے ہاتھ بھی کافی سن نہیں۔ سرکار نے فرمایا جڑا ترٹیا بجیا بندہ ہوئے نا، جڑا ترٹ بج گیا ہوئے، جس دے کوئی آسرا نہ ہوئے، جس نو دنیا دتکار دے وے، اس کو دعا منگواؤ، اس ترٹے دل وچ او وسدے ہی، اتھے وسدے ہی۔ تے سرکار نے ایک گل ایک ہوئی نا، تے ایک سرکار نے او گل فرمائی جڑی کتاباں والے نہیں لکھی لیکن میں تانوں پیش کر دینا، بولو ذرا، جڑیاں کتاباں والے نہیں لکھی لیکن میں پیش کراں گا۔ کی انہوں بلا کے کیوں فرمایا کہ یا اللہ اس دے صدقے کرم کروا۔ آپ نو پتا سی کہ 1400 سال بعد میری امت وچ کچھ لوگ آون گے جڑے میرے وسیلے دے منکر ہون گے، تے میں اج دے رہا کہ میں تا آپ ہاتھ اٹھاواں تے اللہ رد نہیں کرتا، تے کملی والا بھی ایک بندے نو پیش کر رہا ہے۔ آپ نے طریقہ دسیا۔ Can we ask for intercession wasila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Adam alayhi salam, when he asked for forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala, he took the Let's wasila listen of to Muhammad Dr. sallallahu alaihi Zakir wasallam, Naik. and then only was he forgiven. Sister, I would like to tell me which verse of the Quran says that. I have read the Quran many times, I have not found that verse at all. I have not come across any hadith which says that. Any person, any scholar, sister, says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, Qul hatu bunanakum, produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Any scholar, therefore what I say that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero, no value. What Allah says carry weight. Allah says in Surah Ma'idah chapter 5 verse 90, don't have alcohol. If Dr. Zakir Naik says don't have alcohol, no value. So therefore what I say carries no weight. Therefore any scholar tells you anything, you ask for proof. But some will say, you asking proof from me. This is shaitani sawal. Devil's question, you're doubting me. So any scholar says anything, you ask for proof. If the scholars clash, if they contradict, Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse 59, Atiullah, Atiur Rasul, obey Allah and obey the messenger. And those charged with authority. Authority. But does not end there, it continues. But those with authority, if they differ, go back to Allah and His Rasul. So when you find contradicting answers between two sheikhs and two scholars, ask them for proof and check up. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places, that wasila shifa is haram. 25 places. Okay, so Dr. In two Zakir Naik places said to wasila whom is Allah haram. will give permission Listen, on the day of continue, judgment. listen. Therefore we do dua after the adhan that make Muhammad sallallahu alaihi wasallam to intercede on our behalf on the day of judgment. In this world, you cannot ask, if you have to ask for help,
Ask to Allah directly, ultimate help. Allah says in Surah Fatiha, chapter number 1, verse number 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. They alone we ask, they alone we worship, they alone we ask for help. Allah says in Surah Ghafir, chapter number 40, verse number 60, Allah says, you ask me and I will answer your prayer. Ask directly. Why do you require someone intermediary? Why? Why? For example, you know that suppose your mother has a heart problem, and you know that number one heart specialist is in London, and you tell that anyone can come to me, I will give free treatment, then will you go to second best? No. Number one is there, why go to second best? Free. When Allah is there, He can hear 1,000 people speaking at the same time, 1,000,000 people. But then people give the argument, no, see, when you go to the court of law, you require a lawyer. So similarly, when we want to go to Allah, our lawyer... Okay, so did you hear? I just want to put a pause. परवेज साहब, और मैं बताना चाहता हूं कि आप मेरे बहन भाई ने सुना डॉक्टर जाकिर नाइक ने, और उससे पहले एक दूसरे आलम है, उन्होंने कहा कि वसीला जो है वो सही नहीं है देना. दूसरे स्कॉलर ने कहा कि जायज़ है. फिर अब डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि वसीला खुदा के अलावा किसी और को वसीला बनाना हराम है. कंटिन्यू टू लिसन, और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं. एक दो और स्कॉलर्स हैं, उनकी बात भी सुनिए, देन विल मेक अ पॉइंट. Muhammad sallallahu alaihi wasallam or Peer or whatever it is, Peer, you know, saint people. So I said, fine, when we go to a court of law, the judge does not know who is the murderer, who is the robber. That's why he requires a lawyer. Do you think Allah does not know? Allah hasn't made game. Why does he require someone to interpret? अकीदे दुरुस्त कर लो, अकीदे दुरुस्त कर लो, शान रिसालत माप को कुरान से समझो, नहीं 4-5 रटी हुई आयतें देकर, सियाक और सबाक से हटाकर मुस्तफा की शान को घटाने से तौहीद नहीं बनती, तनकीस बनती है. हुजूर की शान अक़दस और अकीदा रिसालत का एक बाब और है, वो ये कि आज हम में से कई लोग हम में इस बात से भी घबराते हैं कि हुजूर को वसीला बनाना चाहिए या नहीं, और ये ख्याल कि तवस्सुल का कोई बयान नहीं है अकीदा दीन में और तौहीद में, ये भी इनकार. वसीला का लफ्ज किसी ने नहीं कहा, खुद वसीला का लफ्ज कुरान ने दिया है. और इरशाद फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून. ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए उस तक कोई वसीला तलाश करो. सूरह मायदा आयत नंबर 35. फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, उलाइकल्लज़ीना यदऊना, इसको दोबारा सुनते हैं, वसीला है वो ये कि आज हम में से कई लोग हम इसको दोबारा सुनिए. डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ये जो कुरान शरीफ की आयत दी है इसको, और हम किसी पे इतराज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है और ये दुरुस्त है. वी आर नॉट अटैकिंग एनीबॉडी येट, अभी नहीं कर रहे, हो सकता है बाद में करें, है ना परवेज साहब. तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन मोहब्बत से करेंगे, प्यार से करेंगे. इस वक्त मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इख्तिलाफ पाया जाता है लोगों में वसीले के बारे में. तो ताहिरुल कादरी कुरान शरीफ में से हवाले देकर बता रहे हैं कि क्यों वसीला जो है वो ज़रूरी है. जाकिर नाइक कह रहे हैं कि वो हराम है, और एक दूसरे सऊदी अरब के स्कॉलर हैं जिन्होंने कहा है कि ये हराम है. तो आइए कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी को. में इस बात से भी घबराते हैं कि हुजूर को वसीला बनाना चाहिए या नहीं, और ये ख्याल कि तवस्सुल का कोई बयान नहीं है अकीदा दीन में और तौहीद में, ये भी इनकार. वसीला का लफ्ज किसी ने नहीं कहा, खुद वसीला का लफ्ज कुरान ने दिया है. और इरशाद फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून. ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए उस तक कोई वसीला तलाश करो. सूरह मायदा आयत नंबर 35. फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रब वयरजूना रहमता. ये लोग जो पूजा करते, इबादत करते हैं, कुछ लोग मलाइका की, फरिश्तों की पूजा करते हैं, कुछ लोग जिन्नात की करते थे,
کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی، کچھ حضرت عزیر کی، کچھ ان کے بت بنا کے پوجا کرتے. قرآن نے کہا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا حضرت عزیر، خواہ وہ جنات ہیں یا ملائکہ، جن کے بت بنا کے عبادت کرتے ہیں، قرآن نے کہا ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائیں اور خدا کا قرب پالیں. تو قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا. ارے وسیلے کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا یہ قرآن کا انکار اور شریعت قرآنی کی سے جہالت. پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے، جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے 11 بھائی حاضر ہوئے مصر میں، اس بیان کو سنتے جائیے پلیز. جب وہ اب وزیر واپس سے آتے بادشاہ تھے ہیں مصر اپنی رائے کے ساتھ، اور بتایا کہ حضرت یعقوب آپ کے والد آپ کے غم میں جب ملاقات ہو گئی تھی، غم میں رو رو کے بینائی دے بیٹھے. اب قرآن کہتا ہے جب پتہ چل گیا کہ بینائی چلی گئی تو کیا کرتے؟ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی لوٹا دے. آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا، صرف یہ. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، کر سکتے تھے. اللہ کے پیغمبر سے بہتر توحید کو کون جانتا ہے؟ کرتے باری تعالیٰ میرے باپ یعقوب کو بینائی دے دے. حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، خود نبی، وہ خود دعا کرتے مولا مجھے بینائی دے دے. نہ حضرت یعقوب نے خود براہ راست دعا کی، نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. تو کیا کیا؟ جب پتہ چلا کہ بینائی چلی گئی اپنا قمیض اتار کے دے دیا. قمیض اتار کر قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیات بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاه علی وجهه فارتد بصیرا. اپنا قمیض اتارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس چلا آتا تھا، اتار کے قمیض دیا اور کہا یہ میرا قمیض میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے آنکھوں پہ رکھنا، اس کے وسیلے سے بینائی آ جائے گی. قرآن بول رہا ہوں. پر وہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ قمیض لے کے بھائی آیا حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا، حضرت یوسف کے قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی. اب وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے. یہ کیسی جاہلانہ توحید ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے. آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کیا ہے کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے. میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں اور یہ حدیث دے رہا ہوں، آج تک کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا. اس بیان کو سنتے رد جائیے. نہیں کیا. ہم واپس آتے ہیں اور وہ دعا کیا ہے؟ anyway, بہت اہم ٹاپک ہونے والا کہ ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئیں، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی، پالا تھا، پیار کیا تھا. وفات ہو گئی جب تو آقا کو بڑا غم تھا. ان کی قبر کھودی. مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب قبر کھودی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے. پھر ان کو لحد میں اتارا گیا. لحد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی. اب جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی مرتضیٰ کی قبر پر آقا نے کی ہے وہ دعا سنیے. اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا، اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے، وہ بے ایمان. کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا. آپ نے دعا کی اور دعا کی اللہم اللذیم اللہ الذی یحیی و یمیت و حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنہا حجتہا.
اے اللہ جو زندہ اور سلامت ہے اور قائم و دائم ہے، جو فوت نہیں ہوتا، میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش فرما، اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما، اور آگے وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے، بے حق کے نبیے کا، تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ۔ Stay tuned. آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، Continue to listen. We'll be right back. فرمایا وَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ، بالا باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ، میرا وسیلہ، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ وَالْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، اور ان سب نبیوں کا واسطہ، وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے، نبیوں کے واسطے سے بخش دے، فلاں کے وسط کے وسیلے سے بخش دے، ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام جب زمین میں آئے تو دعا کی، یا ربی اسألک بحق محمد۔ اس کو غور سے سنیے پرویز صاحب، اس واقعے کو بہنوں بھائیوں غور سے سنیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری فرما رہے ہیں جب حضرت آدم کو جنت میں سے نکالا گیا اور وہ اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا دعا کی۔ لسن ٹو اٹ کیئرفلی۔ اور ابھی تک ہم نے اپنی رائے نہیں دی ہے، ہم صرف سن رہے ہیں اسلامی اسکالرز کو، اور ہم کوئی گلہ نہیں کر رہے، ہم اس کو اعتراض نہیں کر رہے۔ آل وی آر سیئنگ کہ وسیلے کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، دیٹس آل وی آر سیئنگ، اور اس پہ سب لوگ اگری کرتے ہیں، اس پہ کوئی شخص ڈس ایگری نہیں کرتا۔ تو آئیے کنٹینیو ٹو لسن ٹو ڈاکٹر طاہر القادری، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، اور ہماری بات سنے بغیر آپ نہیں جائیے گا۔ لیٹس کم بیک، لسن ٹو ڈاکٹر طاہر القادری، جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا دعا کی۔ لیٹس کنٹینیو۔ تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، آدم تو نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری خطا معاف کر دی، اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے اختصار سے بتا دیا، اور اس کو میں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی تک نے اس کی تصریح اور تائید کی، اور امام طبرانی نے حدیث سے صحیح کے ساتھ تائید کی۔ کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے، جس نے عربی کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی، جس کو 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی، اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے۔ دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی، کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا، وضو کر دو، نفل پڑھ، اور یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد، پکارنا میرا نام لے کر، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اللہم فشفع فی، دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے، یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا، کہنا یا محمد۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں، ارے جائز ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے، جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے۔ پرویز صاحب جی سیمسن بھائی، ڈاکٹر صاحب گرمی میں تھوڑا سا آج تھوڑا گرمی نہیں، بہت زیادہ گرمی میں ہے، لیکن اور لیٹس پورا سنتے، اجازت دے 1-2 اور منٹ ہے پورا ان کو سن کر تو پھر واپس آتے ہیں، 1-2 اور منٹ ہے ان کی تقریر کے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ان کو پورا اپنا ختم کرنے دیں، ہم اس کے بعد واپس آتے ہیں، ڈونٹ گو اینی ویئر۔ جی جی یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، یہ حق مصطفیٰ کو ہے۔ مصطفیٰ خود فرمائے گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد۔ تم حضور کے منکر ہو، یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی یا محمد، آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے، اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں،
حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینا ہی لوٹ آئی. یہ حضور کی حیات پاک تھی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے, وفات کے بعد حضور کا کوئی وسیلہ نہیں. ارے خدا کے بندو, اپنے من گھڑت دین کو لوگوں کو بیان کر کے گمراہ نہ کرو, وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے. اب یہی حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں, امام منذری روایت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں حاذا الحدیث حدیث صحیح. کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں. ائمہ نے حدیث کو صحیح لکھا. کہتے ہیں وہی شخص حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا, وہ حیات تھا, وہ جس کی بینائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے. ایک اور شخص تھا, اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بعد. وہ بار بار جاتا, دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے, اس کی حاجت پوری نہ ہوتی. وہ پریشان ہو گیا. اچانک اس کی ملاقات عثمان بن حنیف والی روایت میں, وہ جو نابینا تھا, حدیث الدریر, جو بینا ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے, اس سے ہو گئی. اس نے کہا آؤ گھر جا کے یہ دعا پڑھو اور حضور کو پکارو یا محمد. آقا علیہ السلام کا دور گزر گیا, سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے. اس نے پھر دعائے وسیلہ پڑھی, یا محمد پکارا. پکار کے پلٹا, سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا, جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا, اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا لیا. وہیں اس کا کام ہو گیا. اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, حضور کو یہ سمجھنا معاذ اللہ کہ زندہ نہیں, استغفر اللہ, خاک میں مل گئے. ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے. مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے, تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی, شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی, اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی. تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید الانبیاء کی بات کرتے ہو. جی ہاں دوستو, آپ نے اس مسئلے کی وضاحت علماء کرام سے جان لی ہے کہ وسیلے کا جو ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر. اوکے پرویز صاحب, جی صاحب, اب ہماری باری, کیا خیال ہے؟ جی اچھا, بالکل. ہم نے آپ کی خدمت میں مسلم علماء کے بیانات سنوائے. کچھ مسلمان علماء ہیں جو وسیلے کو غلط سمجھتے ہیں اور کچھ ہیں جو درست سمجھتے ہیں. ذاکر نائک اس کے سخت خلاف ہے, ڈاکٹر اسرار احمد اس کے خلاف ہے, ایک اور اسکالر تھے جن کا مجھے ابھی نام نہیں پتا, جو شروع میں جن کا پروگرام تھا, وہ سعودی عرب سے ہے, وہ اس کے خلاف ہے. سعودی عرب کے میجورٹی جو علماء ہیں جو بیسکلی وہاں بھی دے آر اگینسٹ دس وسیلہ. اس کے بعد جو ڈاکٹر طاہر القادری ہے وہ اس کی حمایت میں ہے. مولانا کیا نام ہے پرویز صاحب, مولانا صاحب آپ کے فیوریٹ مولانا صاحب, وہ طارق جمیل صاحب اس کی حمایت میں ہے. ٹھیک ہے, اور تو یہ علماء جو ہیں, اور یہ بڑے سارے ٹاپ کے علماء ہیں, یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہے, تو ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب ہم اصلی مسئلے کی طرف آتے ہیں. یہاں پر حقیقت میں کیا ہے, میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں پرویز صاحب. مسلمان جو ہے وہ اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں. اذان کے بعد مسلمان بہن بھائی ایک دعا پڑھتے ہیں, اور میں آپ کو وہ دعا جو ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا, اس دیکھیے گا حقیقت ایکچولی اس دعا کو, اور یہ ہے وہ دعا, اور اس میں جو لکھا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیے. اس دعا میں لکھا ہے کہ, میں پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں اردو میں, اے اللہ اس پوری پکار کے رب, یعنی اذان کے رب, اذان جو ہے وہ پکار ہوتی ہے ایک طریقے سے, پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، یعنی کہ آ حضور کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے، اور ان کو فضیلت عطا فرما، اور ان کو ٹھہریے اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد مسلمان بہن بھائی، بہت سے مسلمان بہن بھائی پڑھتے ہیں اس دعا کو کہ تو آ حضور کو وسیلہ عطا کر۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو وسیلے کی، میں نے پڑھا ہے، سنا ہے عالموں کو، میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، اور پروفیسر میں نے وہ ایک داخلہ لیا ہے قرآن پڑھنے کی کلاس میں، اچھا جی، اور ان قریب آئندہ آنے والے مہینوں میں میں عربی زبان میں آپ کو قرآن پڑھ کے بھی دکھاؤں آپ بھی قاری بن جائے گے، میں قاری بنوں گا۔ تو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جیسے طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو عربی کی ایک آیت نہیں پڑھنی آتی، مجھے نہیں آتی، لیکن ترجمہ پڑھ کر ہم آپ کو بتا دیتے، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ۔ تو پرویز صاحب، تو کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جب کہا گیا ہے کہ تو آ حضور کو وسیلہ عطا کر، اس کا مطلب کچھ وہ ڈفرینٹ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو وسیلے کا جو لفظ ہے، وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بار بار مختلف جگہوں پر مختلف سچویشنز میں آتا ہے۔ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ۔ اب پرویز صاحب، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے وہ شروع کیسے ہوا؟ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، یہ گڑبڑ ہونے والی ہے کچھ میری۔ آئی تھاٹ دیٹ مائی بیٹری از چارجنگ۔ پرویز صاحب ایک سیکنڈ، گڈ۔ تو وسیلے کا یہ کانسیپٹ آتا کہاں سے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہاں سے آیا، اور پھر وسیلے کی اگر ضرورت ہے تو کیوں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہم یہ بنائیں گے، اور تیسرا پوائنٹ بنائیں گے کہ کون وسیلہ ہو سکتا ہے۔ اگر تو نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہے، اور اگر وسیلے کی ضرورت ہے تو پھر کس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو 3 پوائنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے کہ وسیلے کی جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور واقعہ ہی وسیلہ چاہیے یا نہیں چاہیے، اور اگر چاہیے تو پھر کون وسیلہ بن سکتا ہے۔ کیا خیال ہے پروفیسر؟ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے نا۔ میں پہلے تھوڑا سا ایک مجھے یہ سمجھا دیں، بلکہ پبلک کو یہ آپ بتا دیں، یہ جو دعا مانگی جاتی ہے کہ ان کو وسیلہ بنا دے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس نہیں ہے نا، اس لیے یہ دعائیں مانگی جاتی ہے۔ ہاں جی، میں کنفیوز ہوں تھوڑا سا، ہاں ذرا جی، یہ اور یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہی اسی کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے وہ آیا کہاں سے، ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ کانسیپٹ ذہن میں آیا۔ دیکھیں نا، اختلاف تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ بنے، ہے نا، جب کوئی مسئلہ آتا ہے پھر اس پر اختلاف ہوتا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وسیلہ جو ہے یہ مسئلہ بنا ہی کیوں، سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ یہ شروع کہاں سے ہوا یہ مسئلہ؟ اس کے شروع ہونے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اور ہم جو ہے عقلی دلائل دیتے ہیں۔ اگر کوئی بات عقل میں، سب سے پہلے آپ عقل سے شروع کرتے ہیں نا۔ دیکھیے، اگر آپ قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں یا بائبل بھی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی عقل ہی استعمال کرتے ہیں، باقی تفصیلات جو ہے وہ تو بعد میں آتی ہے نا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ تو جو سب سے اور آپ ضرور کامنٹ کیجئے، اور عارفہ بہن آپ کا بہت شکریہ۔ فدا ملک واچ کر رہے ہیں، البرٹ جان واچ کر رہے ہیں، شیزان، فیصل گل، اس کے بعد پیٹرس، ندیم، بابر عنایت، محمد علی، یاسین ندیم، ایرک گل، ایرن ڈی جان، الزبتھ فرانسس، تسنیم اجاز، شہزاد کھوکھر، اور اس کے بعد شہزاد کھوکھر، شہزاد خان سندھو، وسیم اکرم، اور آپ شہزاد بشیر، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایسٹر ناز اور ناصر بھٹی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے پرویز صاحب ہم یہ دیکھیں گے کہ وسیلے کا جو تصور ہے یہ کیوں آیا، اور ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، لیکن سچ ہم ضرور بتائیں گے۔ پرویز صاحب، وسیلے کا جو تصور ہے، میں سمجھتا ہوں
عقلی طور پر سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. کچھ چیزیں ہیں، اور یہ بڑی گہری بات میں کرنے جا رہا ہوں. میں اپنی ذات میں تو گہرا نہیں ہوں، جو خدا سب سے گہرا تو خدا ہی ہے نا. گہری باتیں تو خدا کی ہوتی ہیں، ہماری تو ایسی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوتی ہیں. لیکن خدا کی جو باتیں ہمیں جو پتہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. پرویز صاحب، اگر آپ کو، اگر ایک شخص ہے، اگر لیٹ می پٹ دس وے، اگر میں ایک مچھلی سے کہوں، میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، اگر میں ایک مچھلی سے کہوں کہ تم بہت گیلی لگ رہی ہو، مچھلی سے اگر میں کہوں کہ تم بہت گیلی ہو، تو مچھلی کیا کہے گی پرویز صاحب؟ مچھلی کہے گی میں تو نہیں، بولیے، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ ایگزیکٹلی، مچھلی بولے گی یہ گیلا کیا ہوتا ہے. جی، مچھلی بولے گی یہ گیلا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہنے کا مقصد ہے کہ گیلے کا اس کو پتہ لگتا ہے جو سوکھے میں رہا ہو پہلے. جو رہا ہی گیلے میں ہو وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کی نیچرل سٹیٹ ہے اس کی. جی، یہ بڑا گہرا پوائنٹ ہے، اور سے سنیے گا میری بات. ہمیں جو ہے کچھ چیزیں ہیں وہ ہمیں پتہ لگ جاتی ہے، ہمارے دل کے اندر سے نکل آتی ہے خود بخود. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہے، کسی نے ڈالی ہوئی ہے ہمارے دل کے اندر، وہ حقیقت ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے، ورنہ ہمیں پتہ نہ چلتا. مثال کے طور پر اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد کا جو تصور ہے وہ ہر شخص کے ذہن میں ہے، دل میں ہے. اس کا مطلب یہ کہاں سے آئے تصور؟ اور یہ مذہب سے پہلے بھی موجود ہے لوگوں میں. وہ لوگ جو اسلام پر، مسیحیت پر، یہودیت پر، ہندوازم پر یقین نہیں رکھتے، وہ بھی اس تصور کو مانتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کہ مرنے کے بعد ہم نے کہیں نہ کہیں جانا ہے، اور وہ اچھی جگہ جانے کی کوشش کرتے. تو مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور آیا کہاں سے؟ تو کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی نے بتایا ہے. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے، ورنہ نہیں آتا ذہن میں. تو وہ ہمارے دماغ کے اندر جس خالق نے ہمیں بنایا ہے اس نے ڈالی ہوئی ہے کچھ باتیں جو ہمیں پتہ لگ جاتی ہے، کسی کے کوئی بتائے یا نہ بتائے. لیکن مچھلی کو کسی نے بتایا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خشکی کیا ہوتی ہے، تو بولے گی گیلا کیا ہوتا ہے بھائی. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے جنت، اس لیے کہ جو خالق جس نے ہمیں بنایا ہے اس کو پتہ ہے، اس نے ڈالا ہوا ہے ہمارے دل کے اندر. تو اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا بنانے والا کوئی ہے. یہ سب مانتے ہیں، ہر شخص مانتا ہے کہ ہمارا بنانے والا کوئی ہے، ہم خود نہیں بنے. اب جب ہمارا بنانے والا کوئی ہے تو پھر انسان کے دل کے اندر یہ خواہش فطری طور پر موجود ہے کہ اس سے گفتگو کرے، اس سے بات چیت کرے. پرویز صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل ہے نا. دیکھیے نا، جی، اگر ایک شخص کو پیدا ہوتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا کوئی باپ ہے، تو اس کو فطری طور پر اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ میں اپنے باپ کو دیکھوں، اس سے بات چیت کروں، یا اپنی ماں کو دیکھوں، اس سے بات چیت کروں. تو ہمارے دل میں یہ قدرت نے، ہمارے خالق نے فطری طور پر یہ خواہش موجود ہے کہ ہمارا جو بنانے والا ہے اسے بات کی جائے، اس کو ملا جائے، اس کے بارے میں جانا جائے. دس از ہماری انگریزی میں اس کو کہتے انیٹ. انیٹ کا مطلب ہے جو آپ کے اندر بنی بنائی چیز ہے، جو باہر سے آپ نے نہیں ڈالی. اچھا، لیٹ می سی. ایک سیکنڈ. اوکے، سو یہ جو ہے یہ بنی بنائی ہمارے اندر انیٹ، آئی تھنک INNATE یا INATE، انیٹ ہے، بلٹ ان ہے. لیکن انسان کو یہ بھی پتا ہے پرویز صاحب کہ وہ خدا جس نے کوئی ہستی ہے، لیکن نظر نہیں آ رہی ہمیں، وہ نظر نہیں آ رہی، اس کا پتہ، لیکن ہماری خواہش ہے ضرور اس کے پاس جانے کی. بعض کا انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے،
تو اوپر دیکھ کر آسمان کو دیکھتا ہے, آسمان کو دیکھ کر ایکچولی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ ہستی جس نے مجھے بنایا ہے میں اسے مدد کا طلبگار ہوں. لیکن جب وہ ہستی نظر نہیں آتی پرویز صاحب, تو پھر فطری طور پر انسان کوئی طریقہ ڈھونڈتا ہے اس تک پہنچنے کا. ایسا ہے نا پرویز صاحب؟ جی. تو یہ وسیلے کا جو تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے, پھر اگر ایک شخص آ جاتا ہے اس کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گا, تو انسان فطری طور پر ضرورت مند ہونے کی وجہ سے وہ اس شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنے باپ تک پہنچ جاؤں گا مثال کے طور پر, یا اپنی ماں کے تک پہنچ جاؤں گا. مجھے نہیں پتا راستہ کون سا ہے لیکن اس کی وجہ سے میں پہنچ جاؤں گا. تو اس وجہ سے یہ وسیلے کا کانسیپٹ ہمارے دل میں آیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو ڈائریکٹلی, اینڈ دس از گڈ, دس از گڈ. یار یہ سیمسن بھائی, یہ وہ عارفہ شہزان جو ہے وہ بار بار مجھے کال کر رہی ہے, ذرا دیکھیں کیا جی کہنا چاہ رہی ہے. اس وقت اگر آپ ہمیں کال نہ کریں عارفہ بہن, بیکاز جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے وہ پھر وہ پرویز صاحب کی تصویر غائب ہو جاتی ہے. سو پلیز ڈو ناٹ کال ڈیورنگ دا پروگرام, پروگرام کے بعد آپ ہمیں کال کیجیے گا. تو نہیں, آپ یہ جو 888 والا نمبر ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں, لیکن پرسنل نمبر پہ آپ پلیز کال نہ کیجیے کیونکہ وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی. تھوڑی سی ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی. اچھا, تو یہ جو تصور ہے وسیلے کا یہاں سے نکلا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بنانے والا خالق ہے اور ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. دس از that's where the mediator comes, کہ کسی کو ہم وسیلہ بنا لیتے ہیں. اچھا, تو یہ ہے پرویز صاحب وسیلے کی ضرورت. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر مختلف لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ذات ہے جس کو تم دیکھ نہیں پا رہے, اس نے مجھ سے کلام کیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے, ہم ہر مذہب میں ایسے لوگوں کا تصور موجود ہے جو خدا اور آپ کے بیچ میں آ کر آپ کو خدا کی باتیں بتاتے ہیں. یہودیت میں, اسلام میں اور مسیحیت میں اس کو نبی کہا جاتا ہے, اور دوسرے مذہبوں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں, ایشور کے بارے میں, بھگوان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دے کم ان دا مڈل, اور پھر آپ جو ہے ان کے ذریعہ سے خدا کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ جو یہاں تک جو کانسیپٹ ہے یہ سب مانتے ہیں سب بہن بھائی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ, اس سے ہم نے پہلے آپ کو نکتہ بتایا کہ وسیلے کا کانسیپٹ کہاں سے آیا, ایکسپلین کر دیا آپ کو. دوسرا, اب وسیلے کی ضرورت کیوں ہے, اور وسیلے کی ضرورت کیوں ہے, اور کون وسیلہ بن سکتا ہے. وسیلے کی ضرورت اس لیے ہے, اور اس میں بات سنیے, کہ جس سے آپ دعا کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, آپ کو پاس کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو اس نے آپ کی دعا سن لی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے. پرویز صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ پلیز ڈو ناٹ, اگر بہن بھائی اگر آپ پرویز صاحب کو کال نہ کریں تو آپ کی بہت, کیونکہ وین وی کال اور وین یو کال ڈیورنگ دا پروگرام, تو پھر پرویز صاحب آپ کو پھر وہی کال آ رہی ہے. ہاں یار 6-8 کال کر دی ہے اس نے. اچھا چلے جی, آپ اب سوری, پرسنل نمبر پہ پلیز کال مت کیجیے. اچھا, تو اب تو یہ کانسیپٹ ہے وسیلے کا. پھر میں تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں. اب واپس پوائنٹ پر آتے ہیں. اچھا پرویز صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ جو ہے کا کانسیپٹ آپ کو بتایا, اب اس کی ضرورت کیوں ہے. میں نے ضرورت کے بارے میں آپ کو بتایا کہ خدا سے بات کرنا, اس سے مانگنا, ہم بس کا بے بس فیل کرتے ہیں, وہ ہماری ضرورت ہے. اینڈ وی وانٹ سم باڈی ان دا مڈل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مڈل میں جو شخص آتا ہے, کیا اس کی وجہ سے خدا سن لیتا ہے دعا ہماری؟ سوچنے والی بات ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پرویز صاحب کہ خدا جو اتنی بڑی طاقت ہے جس نے ہمیں بنایا, پوری کائنات کو بنایا, ٹھیک ہے, وہ اگر نہیں سنتا وہ بات تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, اس کی کوئی وجہ ہوگی.
اور جس کو آپ بیچ میں لا رہے ہیں، جس کو آپ بیچ میں لا رہے ہیں، کیا اس کو پتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے نا، طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ بنانا چاہیے. سوال ہے کیوں؟ وائی؟ ہے نا، وائی؟ وہ خود کیوں نہیں سنتا؟ جب وہ شاہ رگ سے قریب ہے تو کیوں نہیں سنتا؟ ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں، ہے نا، پرویز صاحب، ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ مت بناؤ، براہ راست ان سے بات کرو. لیکن سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ میں اس سے پھر براہ راست کیسے بات کروں؟ مجھے یہاں اس نے رکھا ہوا ہے، خود اوپر ہے، نظر آتا نہیں مجھے. سمجھ آ رہی؟ تو آپ پھنسے ہوئے دونوں طرف سے. یعنی کہ اگر میں براہ راست بات کرتا ہوں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ پھر مجھے جواب کیوں؟ اگر براہ راست بات کرتا ہوں تو میرے کان میں آواز آنی چاہیے اس کی. ایسا ہے نا پرویز صاحب؟ جی. اس کا جواب بھی نہیں آتا. آپ ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ بات کرتے جائیں، کرتا جاتا ہوں میں، بات بھی، آواز بھی نہیں آتی، جواب بھی نہیں آتا. تو بھئی یار یہ چکر کے. اب پھر کہتے ہیں اچھا نہیں تو چلو وسیلہ ہی ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ کسی کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی براہ راست نہیں سن رہا تو پھر اس کی کیسے سنے گا بھائی وہ؟ تو سوال بعض کا اس کا جواب. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ نقطہ ہے، یہاں سے ہم کہانی کو دوسری طرف موڑیں گے. کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ وسیلے کو نہ ڈھونڈیں، اللہ سے براہ راست بات کریں. ٹھیک ہے، آپ کر لیتے ہیں جی، براہ راست کر لیتے. آپ نے کر لی، جواب نہیں آیا، آپ کی بچی بیمار ہے، آپ کی ضرورتیں ویسی کی ویسی ہیں، آپ کے دکھ ویسے کے ویسے ہیں، بل ویسے کے ویسے ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی تک جواب نہیں آیا. تو پھر فرسٹریشن میں آپ کہتے ہیں اچھا یار میں پھر کسی کو بیچ میں لاتا ہوں. تو جب آپ کسی کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلے ہی نہیں سن رہا تو بیچ میں لانے والے کی کیسے سنے گا؟ ہے نا پرویز صاحب؟ یہی ہے نا مسئلہ. اسی لیے لوگ جو ہے وہ دو طرح کے اپوزٹ ویوز رکھتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ براہ راست کرو، دوسرے والے کہتے ہیں جی کی تو ہے لیکن آواز تو واپس نہیں آ رہی ہمیں، تو اس لیے وسیلہ بنا لیتے ہیں شاید اس وجہ سے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ وسیلہ بھی کام نہیں کرتا. اب سوال، مین سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ مین سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتا. دس از دا مین پوائنٹ پرویز صاحب. اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ خدا ہماری آواز براہ راست سنتا ہے، میں آپ کو 100% گارنٹی کہتا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری کتنا بھی زور لگا لے، آپ دوسرے علماء کتنا بھی زور لگا لے، کون سے وہ آپ کے مولانا صاحب ہیں پرویز صاحب، طارق جبیل صاحب کتنا بھی زور لگا لے، لوگ وسیلے کو نہیں ڈھونڈیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہماری براہ راست سن رہا ہے. اگر اللہ براہ راست سننا شروع کر دے تو لوگ وسیلے کو خود ہی ڈھونڈنا بند کر دیں گے پرویز صاحب. اگر آپ کوئی SHO ہے، کسی تھانے کا ہیڈ ہے، کوئی DIG ہے، IG ہے، اگر وہ آپ کی براہ راست بات سننا شروع کر دے تو پرویز صاحب آپ کسی سفارش کو لے کر جائیں گے بیچ میں کہ نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ تو براہ راست سن رہا ہے آپ کی بات. تو اللہ کیونکہ براہ راست آپ کی آواز نہیں سنتا، اسی لیے ضرورت پڑتی ہے وسیلے کی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ جو ہے بیچ میں، اس کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے کہ وہ اللہ جو میری براہ راست آواز نہیں سن رہا اس وسیلے کی وجہ سے سن لے گا یا اس نبی کی وجہ سے سن لے گا. پروفیسر صاحب سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اگر اللہ میری براہ راست آواز نہیں سن رہا تو کیا یقین ہے کہ میں حضرت محمد کا واسطہ دوں گا تو سن لے گا؟ what is the reason؟ میرے پاس کیا ثبوت ہے اس چیز کا؟ یا میں حضرت علی کا واسطہ دوں گا، حضرت علی کے ذریعے دعا کروں گا تو سن لے گا، کیا ثبوت ہے میرے پاس؟ یا حضرت عیسیٰ کا واسطہ دوں گا تو سن لے گا، کیا ثبوت ہے؟ what is the proof؟ what proof do I have؟ اگر اللہ براہ راست نہیں سن رہا، غور سے میری بات سنیے، وہ اللہ ہے، خدا ہے. وہ میں اللہ کا لفظ یوز کر رہا ہوں even though I know کہ بہت سے مسیح بہن بھائی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے and I also tend not to، لیکن پوائنٹ بنانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اگر اللہ ہماری براہ راست آواز نہیں سن رہا تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور جب تک وہ وجہ دور نہیں ہوگی پرویز صاحب، اس وقت تک آپ کا حضرت محمد کو بیچ میں وسیلہ بنا لے، حضرت علی کو بنا لے یا حضرت عیسیٰ کو بنا لے، اگر وہ وجہ دور نہیں ہوتی تو وسیلے کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی پرویز صاحب. کیونکہ
خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا کو مجبوری نہیں ہے، خدا اس چیز پر مجبور نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کی آواز کو، دعا کو سنے ہی، وہ تو قادر مطلق ہے، نہ چاہے تو نہ چاہے۔ اب ہے نا پروفیسر میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل، اس کا کیا جاتا ہے کہ وہ اگر ہم کو جی ہمارا خیال نہ رکھے، اس کا کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ تو مہربانی ہے اس کی۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ آپ کہتے جی کہ آپ حضور کا وسیلہ دیں، بھئی آپ کو کیسے پتہ ہے کہ حضور کا وسیلہ کام کرے گا؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ آپ پہلے یہ تو سوچئے کہ اللہ ہماری براہ راست آواز پہلے کیوں نہیں سن رہا؟ جب تک آپ اس وجہ کو دور نہیں کریں گے، حضور کا وسیلہ بھی قبول نہیں ہوگا، حضرت علی کا وسیلہ بھی حضرت عیسیٰ کا بھی نہیں قبول ہوگا، کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے غلطی کرتے ہیں پرویز صاحب لوگ کہ وہ یہ نہیں، سب سے پہلے اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ وجہ کیا ہے، what is the reason؟ اللہ ہماری براہ راست آواز دعا کیوں نہیں سنتا؟ what is the reason؟ دوسرے لفظوں میں خدا کے اور انسان کے بیچ میں جو جدائی ہے، جو سیپریشن ہے، why it is there؟ حضرت آدم جو ہے وہ جب وہ انسان تھے نا، خدا نے ہماری طرح کے انسان تھے، بائبل بتاتی ہے کہ انبیاء اپنی بناوٹ میں انسان تھے، ہماری طرح کے انسان تھے۔ ہاں ان کو ایک منصب سونپا گیا تھا، لیکن وہ خدا کی قدرت ہے، وہ کسی کی اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ خدا جس کو چاہتا ہے وہ پک کر لیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی انسان کی بہتری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا، تو پھر انسان کی بہتری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یو جسٹ لیٹ گاڈ، ڈو ناٹ ریز انسانوں کو ان کے معیار سے، ان کے لیول سے اوپر مت اٹھائے۔ تو نبیوں کو چنتا ہے، لیکن وہ اس کی قادر مطلق ہونے کا یہ ثبوت ہے، کسی نبی کے اچھا یا برا ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ برا میں کوٹ ان کوٹ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، خدا معاف کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا مطلب ہے کہ کسی نبی کی اچھائی کی وجہ سے نہیں وہ چنتا، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں سیپریشن ہے، کہ خدا ہماری آواز براہ راست نہیں سنتا؟ جب تک آپ اس وجہ کو نہیں ڈھونڈیں گے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ وسیلہ کس کو بنانا ہے۔ پروفیسر میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل۔ اگر آپ ڈی آئی جی کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کی آواز کو، آپ کی بات کو نہیں سنتا، تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ کیوں نہیں سن رہا۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے ٹیلی فون کی کال کا جواب نہیں دے رہا، تو آپ کو جاننا پڑے گا، وجہ تلاش کرنی پڑے گی کہ کیوں نہیں دے رہا۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے بات نہیں کر رہی، ناراض ہو گئی ہے، آپ ادھر آتے ہیں ادھر منہ کر لیتی ہے، آپ ادھر جاتے ہیں آپ کی بیوی ادھر منہ کر لیتی ہے، تو آپ کو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ وجہ کیا ہے۔ پروفیسر صاحب ایسا ہے نا؟ جی۔ آپ اگر یہ نہیں جانتے کہ آپ کی بیوی ادھر سے منہ ادھر کیوں کرتی ہے اور ادھر سے منہ ادھر کیوں کرتی ہے، آپ اس کی وجہ تلاش نہیں کرتے، لیکن آپ ایک بیوی کی سہیلی کو لے آتے ہیں کہ تو میری بیوی سے جا کے بات کر کے مجھ سے وہ بات کرنا شروع کر دے، تو کام نہیں چلے گا۔ وسیلہ تو آپ نے بنایا ہے، لیکن آپ نے جب تک اس وجہ کو دور نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں سن رہی، وہ وسیلہ بھی کام نہیں کرے گا، وسیلہ will not work۔ اور اسی لیے پرویز صاحب جو ہے قرآن شریف میں یہ نماز کے بعد، اذان کے بعد ہمارے بہن بھائی دعا پڑھتے ہیں کہ تو حضور کے لیے کوئی وسیلہ پیدا کر دے جنت میں جانے کا، ہے نا ایسا؟ تو لیکن حضور خود کہتے ہیں، ہے نا، یہ کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، فاطمہ سے کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، میں جنت میں نہیں جا سکتا آن مائی اون۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ وسیلہ جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک آپ کو پتہ نہ چلے بھائی کہ وجہ کیا ہے۔
وسیلہ ہے کہ بھئی حضور کو مقام محمود تک پہنچا دے. اذان کے بعد کی دعا ہے. سوال یہ ہے پرویز صاحب، جب تک ہم یہ نہیں پتہ کریں گے کہ مقام محمود سے حضور باہر کیوں ہے. اندر تو وہ جاتا ہے نا پرویز صاحب جو باہر نکلا ہو. جی بات آگے نکل جاتی ہے تو تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی کیجیے. آپ بات کنٹینیو کیجئے گا. جی یہاں پر اذان کے بعد دعا کرنے کی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے جی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعا کریں جی کہ ان کو یہ مقام مل جائے، وہ درجہ مل جائے، یا جو بھی وہ صحیح اس کا دعا کا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری دی گئی ہے ہم کو. صحیح. لیکن کیوں؟ اب آپ کنٹینیو کریں، پھر میں اس کو بند کروں گا تھوڑا سا بعد میں. اچھی طرح سے کیجیے گا بند پرویز صاحب. جی اوکے. اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، ہمارے غور سے سنیے گا اس بات کو، یہ بڑی پتے کی باتیں ہیں جو مفتی حضرات آپ کو نہیں بتاتے، اس لیے مفتی نمبر 1 آپ کو بتاتا ہے. They don't love you. They don't love you. We love you. ہم پیار کرتے ہیں آپ سے. تو کیا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ محمد اور اس کی آل پر وہی برکتیں نازل فرما جو تو نے ابراہیم اور اس کی اولاد کو دی ہے، آل کو دی ہے. ایسا ہے نا پرویز صاحب؟ جی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد اور ان کی آل کے اوپر وہ برکتیں نہیں ہیں، کیونکہ جب برکتیں نہیں ہوتی تبھی تو آپ دعا کرتے ہیں. ابھی آپ مانگتے ہیں نا. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے لیے کوئی وسیلہ پیدا کر جنت میں جانے کا، مقام محمود تک جانے کا، اس کا مطلب یہ آپ دعا کر رہے ہیں، اور دعا اپنی ذات میں ایک وسیلہ بن جاتی ہے. غور سے سنیے میری بات. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وسیلہ پیدا کر حضور کے جنت میں جانے کا. اس کا مطلب ہے کہ حضور جنت میں بائی ڈیفالٹ، یہی اب میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں اپنی دعا سے. آپ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضور جنت میں خود نہیں جا سکتے، آپ کی دعا کی ضرورت ہے ان کو. اور حضور اور ان کی اولاد کے اوپر حضرت ابراہیم کی برکتیں نہیں آ سکتی، آپ کی دعا کی ضرورت ہے ان کو. یہی ہے نا؟ دیکھیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا کوئی. تو جو شخص خود ضرورت مند ہے وہ وسیلہ کیسے بن سکتا ہے؟ پروفیسر ایسا ہے نا. اس کی وجہ پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، وہ وسیلہ اس لیے نہیں بن سکتا کہ آپ نے وجہ کو دریافت نہیں کیا کہ وجہ کیا ہے جنت سے باہر ہونے کی. حضور جنت سے ہے نا، برکتوں کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیونکہ برکتیں نہیں ہیں جنت میں. اور برکتیں کیوں نہیں ہیں یہ سوچنا پڑے گا. پیارے نبی ہے نا بھائی، اگر خدا کے محبوب نبی ہیں تو پھر برکتیں مل رہی، تو برکتیں کیوں نہیں ملی؟ یہ سوچنے کی بات ہے پرویز صاحب. جی اگر جنت میں جانا ہے تو جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ وائی؟ آپ کو دعا کی ضرورت کیوں ہے؟ اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، میری مستقبل کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے پرویز صاحب؟ وجہ کا جو سب سے بڑی بات، ہاں جی، جو وجہ ہے اگر وہ پتہ لگ جائے اور ہم آپ کو بتائیں گے، سارے مسئلے کلیئر ہو جائیں گے. اور وجہ جو ہے وہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے. ہمارے مسلمان بہن بھائی اس کو دیکھتے نہیں ہیں پرویز صاحب. اتنے بڑے بڑے وہ مفتی بنے ہوئے ہیں پرویز صاحب، لیکن صرف ایک مفتی ہے جس کی بات سننی چاہیے، اور وہ کون ہے پرویز صاحب؟ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا مفتی نمبر 1. صرف ہماری بات سنیے اور آپ کو سب چیزیں واضح ہو جائیں گی. سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ موجود ہے، یہ واقعہ بائبل میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. وجہ کیا ہے کہ حضور کو ابھی تک برکت نہیں ملی. وجہ کیا ہے، اور ان کی آل کو وہ برکتیں جو حضرت ابراہیم کو مل چکی ہیں. وجہ کیا ہے کہ حضور کو نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں. وائی؟ وجہ یہ ہے، غور سے میری بات سنیے، کہ وجہ یہ ہے کہ
وجہ یہ ہے کہ پرویز صاحب قرآن شریف بتاتا ہے، آئی بلیو سورہ بقرہ میں، آئی بلیو، اگر نہیں تو لیکن بتاتا ہے، آپ خود ریسرچ کرنی پتہ لگ جائے گا کہ حضرت آدم نے خطا کی. ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں جی خطا کی تھی. اٹس آل سین، یہ خطا ہے. آپ ہے نا، جب اپنے وہ کہتے ہیں کہ اپنا تو ہم نا اپنی بہت ذرا شوگر کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن سب گناہ ہے. خدا کی جو حکم عدولی ہوتی ہے اس کو گناہ کہتے ہیں. آپ کوئی بھی نام دے دیں، بات اس سے فرق نہیں پڑتا. چلے خطا ہی مان لیں. اس خطا کے نتیجے میں حضرت آدم کو کیا کیا پرویز صاحب؟ جنت سے باہر کر دیا. بائبل جو بتاتی ہے کہ وہ خطا کے نتیجے سے نکالا گیا. اور قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے نا پرویز صاحب. مسئلہ یہ کہ قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے سورہ بقرہ. تھوڑا سا کنفیوز ہے اس معاملے میں. قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتوں نے تو اللہ کو منع کیا تھا کہ اس کو مت بنانا، اور اللہ نے پھر بھی اس کو بنا دیا. تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے. نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن جہاں تک جنت سے نکلنے کا تعلق ہے نا، وہ سیم چیز ہے کہ گناہ کی وجہ سے جنت سے نکل گئے. یہ وہ اتنا حصہ سیم ہے. آگے جا کے یہ بھی بتاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال جو ہے وہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جرم آدم نے کیا اور سزا نسل آدم کو. کاٹتا ہوں عمر بھر جو میں نے بویا نہیں. آپ حقیقت میں حضرت آدم کے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں. یہ چیز کوئی مفتی نہیں بتاتا پرویز صاحب. اسی لیے ہمارے مسلمان بہن بھائی کنفیوزڈ ہیں. دے آر کنفیوزڈ کہ وسیلہ جنت میں جانے کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. دے ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن ٹو دیم. دے ہیو نو آئیڈیا وسیلہ دے یا نہ کرے. وہ ساری عمر، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پرویز صاحب، اور برا مت منائیے گا، آپ درود پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد اور ان کی اولاد آل کے اوپر وہ برکتیں نازل کر. آپ نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ عطا فرما مقام محمود تک پہنچنے کا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں آپ ان کے لیے تو دعائیں کر رہے ہیں، آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ آپ کے بچوں کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ Who is praying for you, your children? کبھی سوچا آپ نے تھوڑی دیر ٹھہر کے کہ یار ہم جو ہے یہ دعائیں ہمارے پیارے نبی کے لیے تو کر رہے ہیں. بھائی برا نہیں بنائیے گا، یہ کم کم سوچ یار میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کے اوپر ابراہیم کی یہ برکتیں کب نازل ہوگی؟ میرے بچے سے کوئی پیار نہیں کرتا. میری بیٹی ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے بیٹے کا کیا حال؟ میرے لیے بھی کوئی دعا کر رہا ہے یا نہیں؟ ہم صرف دوسروں کے لیے دعا کرتے جا رہے ہیں ساری عمر. یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو سوچنی چاہیے. You must think about that. یہ بہت خطرناک بات ہے پرویز صاحب. میں یہ جو کہہ رہا ہوں، میں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصلی وجہ جو ہے خدا اور انسان کے بیچ میں فاصلے کی، وہ گناہ ہے. اسی لیے خدا دعا نہیں سنتا آپ کی. بائبل بڑے واضح طریقے سے بتاتی ہے کہ گناہ نے خدا اور انسان کے بیچ میں جدائی پیدا کرتی ہوئی ہے. جدائی پیدا کی، موت پیدا کی. That's it. اور جب تک وہ گناہ دیکھیں نا، اسی لیے، اور وہ گناہ جو ہے کیا تو حضرت آدم نے، لیکن وہ گناہ کی جو فطرت ہے، جو آلودگی ہے، وہ ان کے بچوں تک بھی پہنچی، ان کی اولاد. اس لیے انسان آج بھی گناہ کی فطرت لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے. بچے کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ جھوٹ بولو. جھوٹ بولنا وہ خود سیکھ لیتا ہے. چینی کھا کر منہ بچہ خود پوچھ لیتا ہے. اس کو بتانا پڑتا ہے کہ سچ بولو، کیونکہ رجحان اس کا جھوٹ کی طرف ہے، یعنی کہ اس کی فطرت گناہ کی طرف ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اس گناہ کی فطرت کو لے کر پیدا ہوئے ہیں جو حضرت آدم کے گناہ کی وجہ سے انسانیت میں سرایت کر گئی ہے. یہ ایک گناہ جاریہ ہے، ایک طریقے سے سمجھ لیجیے. اور جب تک آپ اس کو دور نہیں کریں گے، آپ جنت میں خدا کے ساتھ براہ راست گفتگو نہیں کر سکتے. You can never do that. اور اسی لیے کیونکہ ہمارے مسلمان اسکالرس کو اس چیز کا نہیں پتا، یا اس چیز کو مانتے نہیں ہیں وہ، اس لیے وہ کبھی آئیں، کبھی بائیں، کبھی شائیں، کبھی وسیلہ ڈھونڈو، کبھی نہ ڈھونڈو، کبھی براہ راست کرو. پھر براہ راست بھی پتہ چلتا ہے کہ براہ راست بھی میری عاقبت تو ہوتی نہیں ہے. ٹھیک، مرنے کے بعد دوسرے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں میری. ٹھیک ہے، تو براہ راست بھی کام نہیں چلتا، وسیلے سے بھی کام نہیں چلتا. اینڈ دین یو گیٹ کنفیوزڈ.
کیونکہ اصلی مسئلے کی طرف کوئی نہیں آتا. تو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ گناہ جو ہے اس نے ہمارے اور خدا کے بیچ میں جدائی پیدا کر دی ہوئی ہے. جب تک وہ گناہ کو بیچ میں سے ہٹایا نہیں جائے گا خدا براہ راست آپ کی بات نہیں سنے گا، اور وسیلے کے ذریعے بھی نہیں سنے گا، کیونکہ جو وسیلہ خود گناہ میں پیدا ہوا ہے، جو وسیلہ خود جنت سے باہر پیدا ہوا ہے، وہ وسیلہ نہیں بن سکتا وہ شخص. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ اس لیے آج تک کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ میری وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے. اور I'm coming to a point، سنتے جائیے گا. کوئی انسان آج تک نہیں کہہ سکا اور نہ کہہ سکتا ہے کہ میری وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے. نو ہیومن بینگ کین سے دیٹ، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں خود گنہگار ہے. تو انسان کو وسیلہ بنانا شرک ہے، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ کوئی اور بڑی ہستی ہو جس کو آپ مانتے ہیں، وہ شرک ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہ بنائے تو بھائی کس کو بنائے پھر؟ خدا تو ویسے ناراض ہوا ہوا ہے ہم سے. اسی لیے پرویز صاحب ہمیں ایک بھائی نے پوچھا کہ آپ حضرت علی کے نام کے ساتھ کیوں نہیں لکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رائٹ؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا پرویز صاحب؟ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اسی لیے ناراض ہونے کا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. Can you believe that? My goodness! یہ ثبوت ہے آپ کی ناک کے نیچے، یہ ثبوت ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے. My ناراض ہے. goodness! کیا میں بتاؤں آپ کو؟ پرویز صاحب میں کیا کروں؟ نہیں سمجھ آئے؟ تو یہ ناراضگی کی طرف کوئی نہیں آتا. آپ کا ضمیر اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، آپ کی دعائیں اس چیز کی گواہی دے رہی ہے، لیکن اب سنتے نہیں ہیں. تو یہ خدا ناراض ہوا ہے آپ سے، اور انسان اس ناراضگی کو دور نہیں کر سکتا. وہ شرک ہو جائے گا. لیکن انسان کے پاس پرویز صاحب، لیکن انسان کے پاس ایک وہ کیا ہے، پھر طریقہ کیا ہے نا؟ پھر کیا طریقہ ہے نا؟ خدا تو ناراض ہے، اللہ تو ناراض ہے، انسان خود جنت سے باہر ہے، انسان خود گنہگار ہے، خواہ وہ نبی ہوگا نہ ہو، وہ جنت سے باہر ہی پیدا ہوئے نا نبی. تو اب کیا کیا جائے؟ تو انسان کے پاس کوئی امید ہے نہیں. there is no hope. لیکن صرف ایک طریقہ ہے پرویز صاحب، there is only one way. کسی طریقے سے خدا خود کچھ بندوبست کرے. God himself do something. نہیں سمجھے میری بات آپ کو؟ کہ کسی طریقے سے، کسی غیر مرئی طریقے سے، کسی سپر نیچرل مافوق الفطرت طریقے سے خدا خود وسیلہ بن جائے تو کام چلے گا، ورنہ کام نہیں چلے گا. خدا کو خود ہی وسیلہ بننا پڑے گا میرے اور آپ کے بیچ میں. انسان نہیں بن سکتا. یہ ایک مسئلہ ہے انسانیت کا. اسی لیے نہ یہ ہندوازم میں اس کا جواب ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ برتھ ری برتھ کتنے لاکھوں برتھ ری برتھ کے بعد آپ، وی ڈونٹ نو. بنی بنائی بات ہے نا. اور لاکھ اتنے سالوں میں کس کو پتا ہے کیا بولا ہے کیا نہیں بولا. اسلام میں بھی کچھ پتا نہیں. مرنے کے بعد جو ہے مغفرت کی دعا کرتے، کچھ پتہ. ابھی طاہر القادری صاحب نے کہا کہ شہداء کی قبروں اس کو جسم کو مٹی نہیں کھاتی. پرویز صاحب اس کا دودھ پانی کا پانی آج ہو جائے گا. کسی بھی شہید کی قبر کو کھول کے دیکھ لیجئے، اللہ خیر سے پتہ لگ جائے گا، ہے نا. تو یہ بنی بنائی باتیں. مٹی کیوں نہیں کھاتی بھائی؟ ہم مٹی کے بنے ہوئے تو مٹی نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا؟ اور کیا یہ شہداء کے لیے یا نبیوں کے لیے میرا جو بچہ ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں اس کو تو کھا جاتی ہے مٹی پرویز صاحب. تو اللہ کو کیا میرے بچے سے پیار نہیں ہے؟ میری بیٹی سے پیار نہیں ہے اللہ کو کہ نبیوں کے جسم کو بچا لیتا ہے، میری بیٹی کا جسم سڑ جائے گا جنت میں قبر میں؟ یہ کیا بات ہوئی ہے نا؟ میرے ذہن میں سوال آئے گا نا پرویز صاحب کہ یار ہر وقت جو بڑے لوگوں کے فائدے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے بھی کام چلتے ہیں، بڑے لوگوں کے بل پے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کے بنگلے ہوتے ہیں، اور ہمارے غریب کا نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ دنیا کے بعد ہوتا ہے کچھ، ہے نا. جسم بھی جو ہے وہ غریب کا سڑ جاتا ہے، نبی کا قائم رہتا ہے.
سوچنا تو چاہیے نا کم از کم آپ کو، بھائی یار یہ کیا چکر چلا ہوا ہے بھائی، میری بھی کسی کو پرواہ ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے صرف ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے مافوق الفطرت طریقے سے خدا خود وسیلہ بن جائے میرے اور آپ کے بیچ میں، اپنے اور آپ کے بیچ میں. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بغیر باپ کے خدا ایک کنواری لڑکی سے، حضرت مریم، بی بی مریم سے پیدا ہو کر، جسمانی شکل لے کر، انسانی شکل لے کر، یہ مافوق الفطرت بات ہے، عقل سے آپ سمجھنے نہیں، یہ خدا کو آپ عقل سے کیسے سمجھ سکتے؟ ایک شخص نے پرویز صاحب کہا کہ آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا تھے، تو وہ جنت میں وہ صلیب کے اوپر بھی اگر وہ تھے تو آسمان کے اوپر کون تھا؟ دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتے ہیں بیک وقت؟ میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی بات ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت پاکستان میں اور امریکہ میں کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ مانتے ہیں کہ دونوں جگہ پر ہے اللہ، پاکستان میں بھی امریکہ میں بھی ہے نا؟ سمجھ آتی بات آپ کو؟ یہ تو آپ ایسے وہ نہ کہا کریں جی سمجھ نہیں آتی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کیسے خدا ہو سکتے. آپ نا یہ باتیں بناتے ہیں، آپ چلاکیاں کرتے ہیں، آپ یہ سمجھ، باقی باتیں بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے، صرف یہی بات نہیں سمجھ آئی. آپ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں ہے نا، آپ کو پٹیاں پڑھائی گئی ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا آپ کو. تو کسی سپر نیچرل طریقے سے ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا خود وسیلہ بن جائے. اور اس کا پتہ کیا ہوتا ہے پرویز صاحب؟ جب خدا خود وسیلہ بنتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ان کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں پرویز صاحب، ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے اب سب کو بیچ میں ہٹا کر خدا خود وسیلہ بنتا ہے، اور پھر وہ اس گناہ کو دور کرتا ہے جو حقیقت میں وجہ ہے ہماری سیپریشن کی. اور اس کی وجہ سے، غور سے میری بات سنیے گا، اب بہنوں، بہن جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی کا جسم بھی نہیں سڑتا، صرف نبی کا نہیں، اس وسیلے کی وجہ سے اب آپ کی بیٹی بھی جنت کی حقدار ہو جاتی ہے. آپ کا پیارا بیٹا جو آپ کی گود میں کھیل رہا ہے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. آپ کی بہن، آپ کا بھائی، وہ جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں. وہاں پر تمیز نہیں رہتی نہ نبی کی نہ عام آدمی کی. یہ خدا کی محبت جب جوش میں آتی ہے تو یہ معجزہ ہوتا ہے. وہ اس دوری کو دور کر دیتا ہے، اس گناہ کو ہمارے بیچ میں سے ہٹا کر. اس گناہ، ہر گناہ کی قیمت ہوتی ہے، اور خدا خود اس گناہ کی قیمت چکاتا ہے حضرت عیسیٰ میں اس دنیا میں آ کر، تاکہ آپ کے اور اس کے بیچ میں جو جدائی کی دیوار ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اور اب آپ براہ راست اس سے بات کر سکیں. ایک وسیلہ ہے خدا خود. اس لیے حضرت عیسیٰ کو ہم کہتے ہیں وہ انسان نہیں ہے، 100% انسان ہے اور 100% خدا ہے، 100% گاڈ 100% مین. ایک طرف سے وہ خدا کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ایک طرف سے آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں. they connect both of us. It's a very simple formula. آپ کہتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا وہ کیسے بھگت سکتے؟ بھی ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم کے گناہ کی سزا آپ بھگت رہے. یہ کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی بڑے کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، آپ سمجھنا نہیں چاہتے اس کو. حضرت آدم کے گناہ کی سزا تو آپ آلریڈی بھگت رہے. اپنے بیمار بچے کو دیکھیں، اس کی بہتی ہوئی ناک کو دیکھیں آپ، ہے نا، اس کی کھانسی کو دیکھیں، یہ ساری بیماری ہے نا، یہ گناہ کی سزا بھگت رہے. آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے بھگت رہے. حضرت آدم کے گناہ کی سزا جنت میں تھوڑی ایسا ہوتا ہے، یہ تو دنیا میں ہوتا ہے ایسا. بیماریوں کی جگہ ہے دنیا، پریشانیوں کی جگہ ہے، جو حضرت آدم کی وجہ سے آ گئی یہاں پر ہم لوگ. تو ایک شخص کی وجہ سے ہم اندر نہیں جا سکتے. مسئلہ کیا ہے؟ واٹ از دا پرابلم؟ بڑے بڑے مفتیوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی پرویز صاحب اگر یہ اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لیں. کیا خیال ہے؟ صرف مفتی نمبر 1 بچے گا، یقین کیجیے. یہ ہے ہمارا میسج آپ کے لیے. وسیلہ صرف خدا ہے، اور اس نے حضرت عیسیٰ میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے حقیقت میں اس وجہ کو ریموو کیا ہے بیچ میں سے جو خدا اور آپ کے بیچ میں حائل ہے. اب آپ براہ راست خدا سے دعا کر سکتے ہیں. اینڈ دس از آور میسج فار یو ٹوڈے. خدا آپ کو برکت دے. کامنٹ چھوڑیے، اس کو شیئر کیجیے. ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیے، مفتی نمبر 1 چینل یوٹیوب، وہاں پر جا کر
آپ سرچ کیجیے یوٹیوب پہ مفتی نمبر 1. میں اس کو نا وہ ڈالتا ہوں. پھر سب کیا کروں میں, وہ لیٹ می شیئر دس چینل. آپ اس چینل پہ جا کے مفتی نمبر 1 کو آپ سبسکرائب, ہمیں سبسکرائبر کی ضرورت ہے بہت سخت پرویز صاحب, مفتی نمبر 1 چینل میں. تو ہمارے آپ چینل پہ جائیے, وہاں پر سبسکرائب کیجیے, فلاں کے وسط اس کو سبسکرائب کیجیے مفتی نمبر 1 چینل کو, اور جو ہماری ویڈیوز ہم پوسٹ کرتے ہیں ان کو لائک کیجیے, ان کو شیئر کیجیے دوسرے بہنوں بھائیوں کے ساتھ. تو دس از آور کیا بولوں, میں لنک جو ہے وہ پیسٹ کر رہا ہوں اس کامنٹس میں. آپ اس لنک کو جائیے, یوٹیوب چینل کو ہمارے لائک کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے پلیز, اور دوسروں کو بتائیے, دوستوں کو بتائیے. پرویز صاحب میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, اب آپ بولیے. سیمسن بھائی بات یہ ہے, میں بھی ابھی 5 منٹ اور لوں گا آپ سے. جی بات یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے, جب تک ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کچھ نہیں سمجھیں گے. رائٹ. ہمارے معاشرے میں ابھی آپ نے ایک ویڈیو چلائی ہے, اس ویڈیو میں بہت ساری باتیں بولی گئی ہیں, اور کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ نبیوں سے مانگنا چاہیے, ان کے وسیلے سے دعا سنی جاتی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں سنی جاتی. تو یہ سب گول مال ہے. رائٹ. یہ سب گول مال ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. لیکن ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت آپ اس سسٹم کو سمجھ سکتے ہو جس سسٹم سے خدا آپ سے بات کرتا ہے. صحیح. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم اپنی عقل سے, خدا نے ٹیکنالوجی جو ہے یہ پیڑ پہ نہیں لگتی سمسن بھائی, ٹیکنالوجی کو گون کے بنایا نہیں جاتا. صحیح. تندور میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ زمین سے اگتی نہیں ہے, نہ ہی مشینوں پہ بنتی ہے. تو ٹیکنالوجی تو اویلیبل تھی نا. جی. نالج جو تھی, ٹیکنالوجی نالج جو تھی وہ اویلیبل تھی, شروع سے اویلیبل تھی. حضرت سلیمان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے, سب پہلے ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہاں پر ہم نے سوچنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی سے ہم نے جہاز بنا دیا. صحیح. اب وہ جہاز جو ہے ہم 5 منٹ 1 گھنٹے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. That's right. ٹیکنالوجی کا کمال ہے نا. صحیح ہے. اب اگر ہماری ہیومن ٹیکنالوجی کو اگر دیکھ لیا جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار یہ کتنا زبردست, کتنی بڑی مشین ہے, اور یہ ہوا میں اڑتی ہے. لیکن ہم نے غور نہیں کیا, ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ خدا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیسی ہے. دیکھیں, پیڑ خدا نے زمین میں لگایا. صحیح. اور اس پیڑ کے اندر پمپ لگے ہوئے, یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس پیڑ کے اندر پمپ لگے ہوئے ہیں جو نظر نہیں آتے. پیڑ کو آپ کاٹ دو زمین سے, پیڑ بیکار ہے, وہ سڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا. لیکن جب تک وہ زمین میں لگا رہے گا وہ آپ کو پھول بھی دے گا, خوشبو بھی دے گا, رنگ بھی دے گا, آپ کو پھل بھی دے گا, سبزی بھی دے گا آپ کو. وہ کام میں لگا ہوا ہے, اس کو خدا نے کام میں لگایا. یہ خدا کی ٹیکنالوجی ہے کہ اس نے پیڑ کے ذریعے آپ کے لیے پھل, فروٹ, زہر, گوند, دنیا کی ہر چیز اس نے زمین میں رکھی ہوئی ہے, اور وسیلہ اس نے بنایا پیڑ کو. اب وہ پیڑ کے ذریعے وہ رنگ کو بھی اوپر لے کے آتا ہے, خوشبو کو بھی اوپر لے کے آتا ہے. تو ذرا غور کرنے کی بات ہے سیمسن بھائی, ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ خدا کی جو ٹیکنالوجی ہے آج سے اس وقت سے
جب سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے آج تک اسی زمین میں سے انسان اور جانور اور پرندے کھاتے آ رہے ہیں، لیکن یہاں سے مکتا ہی نہیں ہے، صحیح، ختم ہی نہیں ہوتا. صحیح. تو ہمیں اگر ایک بات ہم سمجھ جائیں کہ خدا جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے، خدا ڈائریکٹلی ہم کلام ہوتا ہے، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی وہ ہم سے باتیں کرتا ہے اپنی نیچر کے ذریعے. آپ پیڑوں کو دیکھ لیں، آپ پرندوں کو دیکھ لیں، آپ مچھلیوں کو دیکھ لیں، آپ سے کائنات بات کرتی ہے، آپ کو وہ شور کر کے اس کے معجزوں کا بتاتی ہے، آپ کو وہ بتاتی ہے کہ آپ کا خالق جو ہے اس نے آپ سے کیسی محبت کی کہ آپ کے لیے پھول بھی بنائے، درخت ہیں، کھانا ہے، پرندے ہیں، آپ کے ہر شوق پورا کرتا ہے وہ. اب یہاں پر ہم جس معاشرے میں ہیں نا سمسن بھائی، ہمیں اس معاشرے میں نہ تورات پڑھائی جاتی ہے، نہ زبور پڑھائی جاتی ہے، نہ انجیل پڑھائی جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم کورے کے کورے پیدا ہوتے ہیں، کورے کے کورے ہی مر جاتے ہیں. ہم نے کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کی، ہم بیکار لوگ اور بیکار ہی مر جاتے ہیں. اور گوروں کو دیکھو، کرسچنوں کو اور یہودیوں کو دیکھو، ہندوؤں کو دیکھو، دوسری قوموں کو دیکھو، وہ آسمان تک چلے گئے. ہم کہاں پر ہیں؟ ہم وہیں پہ آج تک لڑ رہے ہیں کہ خدا اللہ سنے گا، اللہ نہیں سنے گا، محمد کے ذریعے سنے گا. اب اسی ویڈیو میں آپ نے ابھی ایک ویڈیو چلائی جس میں ذاکر نائک جو دنیا کا سب سے مشہور علماء ہے، وہ کہتا ہے کہ ثبوت مانگو، ثبوت. میں ثبوت مانگوں آپ سے؟ میں ثبوت یہ مانگتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے زینب کا نکاح، میں ناراض مت ہونا سمسن بھائی، آپ پلیز مجھے لیکن سب کچھ چیزیں ہیں جو دیکھ میں آپ کو I will not stop you، میں آپ کو سٹاپ نہیں کروں گا. بائبل میں لکھا ہے سب چیزیں جائز تو ہیں لیکن فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ مند نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ وہ بات کیجئے جس کا فائدہ ہو. فائدہ میں آخر میں کیونکہ میں باتیں صرف اس لیے نہیں کرتا کہ دوسرے کی دل آزاری ہو جب تک کسی کا فائدہ نہ ہو اس پہ. نہیں سمسن بھائی، ضروری ہے کہ ہم آنکھ کھولنے کے لیے ہم ہر وہ بات کریں جو لکھی بھی ہے. کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جو لکھی بھی نہ ہو. خبردار کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس کو خدا بھی پسند نہیں کرتا، دنیا بھی پسند نہیں کرتی. جو بات لکھی بھی نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو میں لکھی بھی بات کروں گا. میں اس نے ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ ذاکر نائک جو دنیا میں 1.25 ارب، تقریباً 2 ارب مسلمان ہو گئے اب، ان کا وہ سب سے بڑا لیڈر اس کو مانا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سوال پوچھنا چاہیے. جی آپ سوال پوچھیں، پروف مانگیں. میں پروف مانگتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے زینب کا نکاح جو ہے وہ محمد سے کیا تھا، تو اس کا کیا پروف کیا ہے؟ میں پروف مانگ رہا ہوں. اس نے کہا ہے نا ابھی، آپ بھی اسی ویڈیو میں وہ کہتا ہے کہ آپ پروف مانگو. مجھے پروف دکھاؤ کہ کہاں پہ کیا پروف ہے کہ اللہ نے زینب کا نکاح محمد کے ساتھ کیا تھا. سب گول مال ہے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا. اب آگے چل کے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں ہمارا نبی جو ہے قبر میں زندہ ہے. وہ مجھے پروف دکھاؤ کہ وہ کیسے زندہ ہے. کسی نے قبر کو کھود کے اوپر سے اس کی چپ ہٹا کے کوئی باتیں کر کے ان سے پوچھ کے آتا ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. That's a valid question. Yeah, valid question ہے. دیکھیں سیمسن بھائی، میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو لکھی بھی نہ ہو، جو ہمارے علماء کرتے نہ ہو. ہمارے اس میں کہتے ہیں کہ جی کتا جو ہے وہ ناپاک ہے، جبریل اس سے ڈر جاتا تھا. جبریل کتے سے ڈرتا ہے، تو جبریل نے آ کے قرآن جو ہے وہ نبی کو دیا ہے، من ربوں کا، من دینوں کا. ان کے کیا پروف کہاں ہے؟ یہ کہاں پر پروف ہے کہ یہ جو ہم جا کے کعبے میں 7 چکر لگا کے جو وہ پتھر اندر پڑے میں ان کو چومتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ جنت سے آئے ہیں. یہ
کہاں پر ان کا پروف جو پروفیسر میں جو اب آگے بس آخری میں صرف جب آپ مجھے وہ روک دیتے ہیں نا تو پھر میرا وہ تسلسل میں یہ کہتا ہوں جب میرا نبی مجھے بولے کہ مجھے ہی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد تو گھنٹی تو بجنی چاہیے نا. ہاں یہ تو ہے. گھنٹی نہیں بجتی ہے. اب اگر گھنٹی بج بھی جائے نا تو وہ ہمارا علماء اس کے اوپر پردے ڈالے گا, اس کے اوپر گیلا تولیہ ڈال دیتے اس کے اوپر. ہاں جی گیلا تولیہ ڈال دیتے. اب اوپر ہاں گیلا تولیہ ڈال کے اس کو بجھا دیتے. میرا کہنے کا جو مقصد یہ ہے سیمسن بھائی, یہ جو آپ نے ویڈیو پلے کی ہے یہ زندہ پروف ہے کہ ان کو کسی کو یہ آپس میں لڑتے ہیں, یہ آپس میں جھگڑتے ہیں کیونکہ ان کی دکانیں ہیں اور ان کے کمپٹیشنز ہیں آپس میں. یہ ان کو اور عام آدمی بھاڑ میں جائے, عام آدمی بھاڑ میں جائے. ایگزیکٹلی دیٹ از ٹرو, دیٹ از سو ٹرو. عام آدمی بھاڑ میں جائے. عام آدمی دودھ میں اگر پانی ملانا ہے ملاؤ, دوائیوں میں زہر ملانا ہے ملاؤ. ہماری دکانیں چلتی ہیں. ان کا کچھ نہیں جائے. یہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ نہیں کیا کرو ایسے, یہ سکھاتے ہیں آپ کو کہ دوائیوں میں نہیں ملاوٹ کیا کرو. یہ خود بے ایمان ہے اور یہ نہ آپ کو یہ جانے ہی نہیں دیتے اس طرف, کیونکہ دوائیوں والے ان کو پیسے دیتے ہیں, دودھ والا ان کو چندہ دیتا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ گول مال جو ہے نا باتیں, اگر ہم دنیا کو, ہم اپنے بھائیوں کو, ہم یہ جو پروگرام کرتے ہیں یہ ایک محبت ہم ان کو ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ سے, ہم اپنا ٹائم لیتے ہیں, ہم کسی سے پیسے نہیں لیتے, ہم یہاں پہ آ کے بیٹھ کے 2-3 گھنٹے تیاریاں بھی کرتے ہیں, آپ تک وہ میسج پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایک خدا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. اور اس خدا نے اپنا پروف اس دنیا میں آ کے خود دیا. وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا, جو کائنات کا خدا ہے, جو ہر چیز کا خدا ہے, اور وہ دنیا میں آیا اور اس نے ہر کام وہ جو خدا کرتا ہے اس نے کر کے بتایا, اور اس نے اس گناہ کی سزا خود اپنے آپ پہ لی. جیسے آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ جج کے سامنے اگر جج کا بیٹا اگر آ جائے تو جج نے قسم کھائی ہے کہ وہ انصاف کرے گا, تو انصاف اگر بیٹے نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا دینی اس کا فرض ہے. اب اگر وہ سزا اس کو سنا کے اس کے کوڑے خود کھا لے تو پھر بات بن جاتی ہے کہ چلو جی سزا بھی سنائی ہے, اس نے کوڑے خود کھا لیے اپنے بیٹے کی جو بچانے کے لیے, تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں پر ہمارے مسیح نے, جو ہمارا خدا ہے, جو کائنات کا خدا ہے, جو مسلمانوں کا خدا ہے, جو ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے, جو محمد کا خدا ہے, وہ زمین پہ آتا ہے. وہ زمین پہ آتا ہے اور ہر قسم کا پروف دے کے جاتا ہے. ہر قسم کا پروف اس نے دیا. اس نے درخت کو کہا کہ سوکھ جا تو درخت سوکھ گیا. وہ پانی پہ چلا اور پانی فرش بن گیا. انہوں نے ہوا کو ڈانٹا تو ہوا رک گئی. انہوں نے مردے کو قبر میں سے آواز دی, مردہ قبر سے نکل آیا. انہوں نے بدروحوں کو نکالا. اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو, حکم دے کر, اور کیسے پروف ہم سے مانگتے ہو. وہ یسوع نے کہا کہ یہ ہم سے پروف مانگتے ہیں, پروف ان کو مل گیا ہے. یونس نے ان کو پروف دے دیا تھا. تو میرا کہنے کا جو مقصد ہے سمسن بھائی وہ یہ ہے کہ یہ ان کی جو یہ طارق جمیل, ذاکر نائک, یہ شبیر علی, یہ طارق مسعود اور یہ سب جو ہیں یہ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے, نبی یسوع نے کہا, یسوع نے ہم کو وارننگ دی ہے, کہا کہ ہوشیار ہو ان لوگوں سے جو لمبے لمبے جامے پہنتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بک بک کرتے ہیں. لکھا ہے کہ اے شریعت کی علماء
تو خود تو داخل نہ ہوا، تو دوسرے کو بھی تُونے داخل ہونے سے روکا. تُونے معرفت کی کنجیاں چھین لی ہیں. ان لوگوں نے ہم لوگوں سے معرفت کی کنجیاں چھینی ہوئی ہیں. یہ خود تو داخل نہ ہوں گے، ہم کو بھی داخل نہیں ہونے دیتے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سمسن بھائی، آپ کے اس پروگرام سے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس بات کو میں بتاؤں کہ ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے. جیسے درخت کے اندر پمپ آپ کو نظر نہیں آتے، اسی طرح خدا کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، جیسے خدا نے ٹیکنالوجی کو ہوا میں رکھا ہوا ہے، ہم نے ہوا سے ٹیکنالوجی کو لیا ہے. ہم نے فضا میں رکھی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کو. یہ ہم نے فضا میں بھیجی جب سیٹلائٹ، تو وہاں سے ہم کو یہ سارا جوس مل رہا ہے. یہ ٹیکنالوجی، یہ فیکس ہے، یہ ای میلیں، یہ فلمیں اور یہ سب جو ہے یہ ٹیکنالوجی دے رہی ہے ہم کو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ ایک ایسا رابطہ رکھا ہوا ہے. خدا ہم سے ضمیر میں باتیں کرتا ہے. خدا ہم کو بتا دیتا ہے کہ شریعت کیا ہے. خدا ہم کو بتا دیتا ہے کہ چوری غلط ہے. خدا ہم کو بتا دیتا ہے کہ نفرت غلط ہے. خدا ہم کو ساری شریعت اس نے ہمارے اندر اتار کے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو ذرا تھوڑا پرنٹ کر کے، جو خدا نے اتارا ہوا ہے اس کو پرنٹ کر کے ہم پڑھیں. ہم دھوکے میں ہیں. ہمارے میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. میری والدہ، میرے والد مسلمان ہیں، مسلمان تھے اور مسلمان ہی مر گئے. مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ وہ سچ کو نہیں جان سکے. مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور میں اسی لیے اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زندہ ہو، زمین کے اوپر ہو، آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ابھی بھی انجیل کو پڑھیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور آپ کے نجات کا انتظام خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور سب جھوٹے ہیں. میں ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں سمسن بھائی، اور اس لیے کہہ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی بات اپنے آپ سے نہیں کی ہے. ابھی آپ نے سنا اسی ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہاں ہے، کوئی کہتا ہے وہاں ہے. تو مسیح نے بھی یہی کہا تھا نا کہ کوئی کہے گا یہاں ہے، کوئی کہے گا یہاں ہے، لیکن جب میں آؤں گا تو تم مجھے جان لو گے. تو مسیح جب ہم میں آتا ہے، جب ہم وہ دروازہ کھولتے ہیں، اپنے دل کا دروازہ ان کے لیے کھولتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر وہ نالج آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی ہمیں انتظار تھا، جس کی ہمیں ضرورت تھی. پروفیسر صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے یہ کینیڈا میں رہتے ہیں، میں نے سنا ہے. جی. Why don't we go there one day? بالکل چلیں. کہیں نہ کہیں تو نکلتے ہوگے، ریسٹورینٹ وغیرہ میں کہیں جاتے ہوگے نا، کہیں گروسری کرنے جاتے ہوگے، کہیں نہ پکڑ لیتے، بات کرتے ہیں. جی سیمسن بھائی، آپ کینیڈا تو آپ جاتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کے جو غامدی صاحب ہیں، غامدی صاحب کا ایک آفس کراچی میں بھی تھا. تو 1997 میں ان سے سوال پوچھنے گیا تھا. میں کیونکہ ذرا تھوڑا میں نے قرآن بھی اور حدیثیں نئی پڑھی تھی، اور پھر میں نے بائبل بھی پڑھی تھی، تو میں ذرا تھوڑا میرے سوال تھے. تو میں غامدی صاحب کے پاس گیا تھا. میرے ایک دوست تھے، وہ مجھے اپنے غامدی صاحب کے پاس لے گئے تھے. تو غامدی صاحب نے مجھے، میرے ہاتھ میں بائبل بھی تھی، تو مجھے کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بائبل ہے. کہتا ہے یہ مکاشفہ کی کتاب کھولو. تو میں نے کھول دی. تو کہا اس کو پڑھو. تو پڑھ کے مجھے ایک تھوڑا سا پڑھا کے مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب. میں نے کہا یہ میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، اتنا نہیں پتا. تو کہتے ہیں اس کو بند کرو اور نکل جاؤ اپنے میرے آفس. Really? کچھ نہیں بتایا کچھ. یس، یہ غامدی صاحب جو آپ کے برابر میں رہتے ہیں. Really? مجھے اپنے یس. واہ. 1996 کی بات ہے، 1996 اور 7 کی بات ہے. آپ غامدی صاحب سے ملتے گئے، انہوں نے یہ کہا؟ انہوں نے، ہاں جی، آپ غامدی صاحب سے ملتے گئے، انہوں نے یہ کہا آپ سے؟ مجھے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. اس زمانے میں میں نے اتنا تو نہیں تجربہ تھا. تو مجھے کہتے ہیں اس کو بند کرو اور نکل جاؤ یہاں سے. واو. مجھے اس نے اپنے آفس سے نکالا ہے. واو.
یہ آپ کے برابر میں ہی رہتے ہیں آج کل. جی ڈیلس میں. تو نہیں کہنے کا مقصد یہ نہیں، امریکہ میں آج کل آپ مجھے قادری صاحب کے بعد لے کے جائیں گے. قادری صاحب نے بھی ہم کو باہر ہی نکالنا ہے کیونکہ یہ سچ سن نہیں سکتے. سمسن بھائی یہ آپ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ سچ بات کرتے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں بشارت صاحب ہیں. بشارت صاحب تو دونوں سائڈ کی ان کو علم ہے. بشارت صاحب کو وہ ایسی باتیں بولتے ہیں جو بڑی شرمناک باتیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا. جیسے روشنی اندھیرے کے ساتھ، جیسے اندھیرا روشنی سے بھاگ جاتا ہے نا، اسی طرح سچ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے اور جھوٹ جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے. اور جھوٹ جو ہے وہ اس میں وہ نقصان دے گا آپ کو. میں اپنے لوگوں کو یہ بات چیخ کے بتاتا ہوں کہ دیکھو ایک بار زندگی میں انجیل کو پڑھ لو، ایک بار، تو آپ کا دل بدل جائے گا. کیونکہ انجیل بدلی نہیں ہے، انجیل بدل دیتی ہے. صحیح. بہت اچھے پرویز صاحب جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ بہنوں بھائی. اس کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. پرویز صاحب آج کو میں نے ٹائم دیا، آپ کو روکا تو نہیں میں نے آج؟ نہیں آج تھینک یو. آج میں نے اپنے دل کی بڑاس نکالی ہے. آئندہ بھی مجھے تھوڑا ایسا ٹائم دے دیا کریں. دوں گا پرویز صاحب. تو اور مجھے بھی بھوک لگی ہے پرویز صاحب. پراٹھا میرا ویٹ کر رہا ہے. پراٹھا تیار ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور پراٹھے کے ساتھ سرسوں کا ساگ پرویز، اور اس کے اوپر مکھن بٹر. یہ تو آپ نے وہ، بلکہ مکئی کی روٹی ہم گاؤں میں کھایا کرتے تھے سمسن بھائی. وہ اس کے ساتھ ساگ اور بٹر گھر کا بنا ہوا، مٹکے سے تازہ نکلا ہوا. کیا بات ہے. تو ابھی میں جاؤں گا پرویز صاحب. جی پراٹھا، ساگ، سرسوں کا ساگ، اس کے اوپر مکھن اور گرم چائے پرویز صاحب، زبردست مزہ آ جائے گا. خدا آپ سب کو برکت دے. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کے تمام ضرورتوں کو پورا کرے. آپ کے بچوں کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ مسلمان ہیں، آپ مسیحی ہیں، آپ ہندو ہیں، وی لو یو. ہم آپ کے بچے، ہمارے بچے، ہم آپ کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں کے اوپر ہمیشہ قائم رہے. آپ کو ہر خدا بیماری سے بچا کر رکھے. خوشیاں آپ کے گھر میں راج کرے اور دکھ اور تکلیف آپ کے گھر کا رستہ ڈھونڈتے تھک جائیں اور کبھی آپ کے گھر تک نہ پہنچ سکے. خدا آپ پر بھی رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے. گاڈ بلیس یو. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو. آمین.